بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو کان بعدی نبی لکان عمر او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں۔ سلسلہ نبوت حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے شروع ہوا اور چلتے چلتے تقریباً 1.25 لاکھ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لے آئے، اپنی اپنی قوموں کی طرف، اپنے اپنے قبیلوں کی طرف اور اپنی امتوں کی طرف آ کر رب العالمین کا پیغام پہنچاتے رہے، حتیٰ کہ جو مقصد تھا انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجنے کا، کائنات کو وجود بخشنے کا، وہ پورا ہوا اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور آپ آخری نبی بن کر آئے، خاتم النبیین کا تاج پہن کر آئے۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، بلکہ خود اللہ کا قرآن ارشاد فرما رہا ہے، فرمائے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ اے لوگو، نبی علیہ السلام تم میں سے، مردوں میں سے کسی جوان مرد کے والد نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ضرور ہیں اور خاتم النبیین پیغمبر ہیں۔ اب یہاں آ کر ایک بات کی وضاحت ہو جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے ابا احد من رجالکم، رجال مرد کو کہتے ہیں، کسی مرد کے باپ نہیں ہے، لیکن نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نیرینہ اولاد تھی جو بچپن میں انتقال کر گئی تھی۔ اب یہاں وضاحت اس بات کی ضروری ہے کہ بچپن میں اللہ نے اولاد عطا فرمائی، پھر اپنے پاس اس کو بلا لیا، اس کے اندر بھی حکمت تھی۔ حکمت یہ تھی کہ آپ حضرات کے سامنے معاشرہ موجود ہے، بہت بڑی مثال ہے، معاشرہ اپنی مثال آپ دے دیا کرتا ہے کہ کسی بھی بڑے آدمی کا جو بیٹا ہوتا ہے وہ اس کے منصب پر فائز ہوتا ہے۔ اگر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا بیٹا جوان ہوتا تو نبی علیہ السلام کے دنیا سے، ظاہری حیات کے ختم ہونے سے وہ منصب پر فائز ہو جاتا اور پھر ختم نبوت پر داغ آ جاتا، جو کہ اللہ رب العالمین کا جو ایک نظام تھا اس کے اندر خلل آ جاتا۔ اللہ رب العالمین نے جو آخری پیغمبر بھیجا ہے، ساری کائنات کا سردار پیغمبر ہے اور سارے نبیوں کا امام پیغمبر ہے، سارے نبی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے مقتدی ہیں، آپ سب کے مقتدا بنے تھے۔ تو یہ سارا سلسلہ جو ہے اس کے اندر رد و بدل واقع ہو جاتا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے، فقہا یہی لکھتے ہیں، مفسرین یہی لکھتے ہیں کہ بچپن کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نیرینہ اولاد تھی اللہ پاک نے وہ واپس لے لی تھی۔ باقی نبی علیہ السلام کی امت، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت
آپ کا کلمہ اور قرآن، آپ کے احکامات وہ صبح قیامت تک چلنے ہیں۔ اب ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ قیامت قائم ہونے سے پہلے، قیامت قائم ہونے کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، کوئی نئی شریعت نہیں آئے گی، کوئی نیا قرآن نہیں آئے گا، نیا کلمہ نہیں آئے گا۔ بس سب کچھ جو اللہ رب العالمین نے عطا کرنا تھا اپنے محبوب پیغمبر کو عطا کر دیا اور امت کی طرف بھیج دیا، اور فرمایا جاؤ اپنی امت کے رہنمائی کرو۔ قرآن بھی عطا کر دیا اور احکامات بھی عطا کر دیے، اور ایسا جامع دین، مذہب اور مسلک عطا فرمایا جو صبح قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کی، وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، مکمل طور پر رہنمائی کر رہا ہے۔ کوئی بھی مسائل درکار ہوں وہ اس دین کے اندر موجود ہیں، اسلام کے اندر موجود ہیں۔ اس لیے کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ اور ہمارے ملک وطن عزیز پاکستان کے اندر یہ باقاعدہ قانون بنا ہوا ہے کہ جو نیا نبوت کا دعویٰ کرے گا یا جو نبوت کے دعوے دار ہیں نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کے بعد، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو پاکستان کے اندر تو قانونی طور پر یہ بات موجود ہے کہ کوئی نیا نبی یا نبوت کا دعویٰ کرنے والا، اس کا اسلام سے تعلق نہیں ہوگا۔ باقی خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو میں آخری نبی ہوں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ میں آخری رسول ہوں، میرے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا۔ اللہ کی طرف سے نمائندے جتنے آئے انبیاء کی صورت میں، ان میں سے آخری نمائندہ میں ہوں، میرے بعد کوئی نمائندہ نہیں آئے گا، کوئی پیغمبر اور رسول نہیں آئے گا۔ اس لیے آج عقیدہ بنانا ضروری ہے۔ سارے انبیاء برحق ہیں، ہم کسی نبی کو غلط نہیں کہتے، سارے نبیوں کی شریعت سچی ہے، ہم کسی شریعت کی مخالفت نہیں کرتے، لیکن یہ سب کچھ اپنے اپنے دور کے اندر تھا، ان پر عمل کرنا ان کے دور کے اندر ضروری تھا۔ اب جب نبی علیہ السلام تشریف لے آئے ہیں، قرآن لے کر آئے ہیں، احکامات لے کر آئے ہیں، ذخیرہ احادیث امت کو دے کر گئے ہیں، اب ان چیزوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ پرانی شریعتوں کے جتنے مسائل ہیں وہ اگر امت محمدیہ کے ساتھ، نبی علیہ السلام کے حکم کے ساتھ یا قرآن کی کسی آیت کے ساتھ مل جاتے ہیں تو ان پر عمل کرنا جائز ہے۔ اگر نہیں ملتے تو ان کو برا بھلا نہیں کہنا، لیکن اللہ کی طرف سے حکم جو ہے ان پر عمل نہیں کرنا۔ عمل کرنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر، قرآن کے حکم پر عمل کرنا ہے۔ تو یہ ختم نبوت کا معنی ہے۔ باقی نبی علیہ السلام کا بہت بڑے معجزات ہیں، آپ کے بہت بڑے کمالات ہیں، بہت بڑا مقام ہے، یہ انشاءاللہ آگے چل کر اس کی وضاحت بھی ہوتی رہے گی۔ لیکن آج جو ختم نبوت کا موضوع ہے اس پر بات کرنا ضروری ہے۔ اور اگر اس امت کے اندر نبی علیہ السلام کے زمانے میں یہ نبی علیہ السلام کا زمانہ گزر جانے کے بعد صحابہ کے زمانے میں، جس کو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو خیر القرون قرنی، بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، جس زمانے کے اندر میں رہ رہا ہوں، میں اپنی زندگی کا وقت گزار رہا ہوں، یہ خیر القرون قرنی، بہترین زمانہ ہے۔ اور فرمایا ثم الذین یلونہم، دوسرا بہترین زمانہ جو میرے بعد آنے والا زمانہ، یعنی حضرات صحابہ اکرام اور اہل بیت کا زمانہ۔ پھر فرمایا ثم الذین یلونہم، پھر جو تابعین کا زمانہ ہے وہ بھی بہترین زمانہ ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا ان تین زمانوں کے بعد، ان تین زمانوں میں امن رہے گا، سکون ہوگا، ان کے گزرنے کے بعد فتنے شروع ہو جائیں گے، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ میری ختم نبوت پر آنچ آ جائے گی اور میرے دین کو بچانا مسلمانوں کے لیے مشکل ہو جائے گا، میرے دین پر عمل کرنا مشکل ہو جائے گا، ختم نبوت کا اقرار کرنا مشکل ہو جائے گا۔ تو یہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا۔ اب میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں جو بہترین زمانہ قرار دیا گیا
اس زمانے میں کوئی نبی علیہ السلام کے بعد بہترین کوئی یا افضل کوئی شخص ہوتا تو اس کو نبوت مل جاتی، اور صحابہ کرام کے دور میں اگر کوئی ہوتا تو اس کو نبوت مل جاتی، یا تابعین کے زمانے میں کوئی شخص ایسا ہوتا یا نبوت کا سلسلہ جاری رہنا ہوتا تو اللہ رب العالمین ان تین زمانوں میں سے کسی افراد کو جو ہے وہ نبوت عطا فرما دیتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ حالانکہ بہترین لوگ، اس امت کے افضل ترین لوگ نبی علیہ السلام کے زمانے میں پائے جاتے ہیں، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل البشری بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد اگر کوئی افضل شخص ہے، کوئی اچھا شخص ہے تو وہ جناب صدیق اکبر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور دوسری جگہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، لوگوں نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، میں ختم نبوت کا تاج پہن کر تمہارے درمیان مبعوث ہو چکا ہوں، اگر نبوت کا سلسلہ جاری رہنا ہوتا اور میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو لو کان بعدی نبی لکان عمر، تو وہ میرے بعد فاروق اعظم عمر بن خطاب نبی بن کر آتے۔ تو یہ بہترین لوگ تھے جو ان زمانوں میں موجود تھے، ان کے بعد زمانوں میں بھی موجود تھے، لیکن چونکہ نبوت کا سلسلہ ختم ہے، نبوت ختم ہو چکی ہے، نبی علیہ السلام ختم نبوت کا تاج پہن کر مبعوث ہو چکے ہیں، نبوت کے دروازے کو تالا لگ چکا ہے، اب صبح قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، نئی شریعت نہیں آئے گی، اس لیے ہر شخص کو حکم ہے کہ اگر دین پر عمل کرنا ہے تو محمد الرسول اللہ کے دین پر عمل کرنا ہے، اگر کسی شریعت پر عمل کرنا ہے تو وہ محمد الرسول اللہ کی شریعت ہے، اگر کسی احکامات پر عمل کرنا ہے تو وہ محمد الرسول اللہ کے بتلائے گئے احکامات ہیں جن پر عمل کرنا ہے، تب تمہاری کامیابی مقدر بن جائے گی۔ تو اس لیے آج ہمیں ختم نبوت کا اقرار ضروری ہے، ختم نبوت پر عقیدہ اور ایمان بنانا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا